اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے تو وہ چند باتوں میں تو وہ پورے اترے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے خلیل اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، وہ آزمائش میں پورے اترے۔ بہت سی باتوں میں آپ کو آزمایا گیا، ایک بات بالخصوص جب آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا قال یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھ تیری کیا رائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت 13 سال مفسرین نے لکھی، آپ کی عمر 13 سال۔ عرض کرتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی جس کام کا آپ کو حکم دے دیا گیا ہے وہ کر گزرے، اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تجھے ذبح کرتے دیکھا ہے، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، خواب میں دیکھا ہے۔ اب بات سوچنے کی یہ ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ اب یہ بہت کام مشکل ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اللہ کا عاشق بندہ، اللہ سے محبت کرنے والا بندہ ہر چیز، اپنی پیاری سے پیاری چیز بھی اللہ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بیٹا بہت پیارا تھا، دعائیں کر کے لیا تھا، مانگا تھا اللہ سے، لیکن جب وہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا تو اللہ پاک نے اس کی قربانی مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، اللہ کی بات مان لی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی، جن کی جان کا مسئلہ تھا وہ اور کوئی جواب نہیں دیتے۔ انہوں نے فرمایا، باپ نے کہا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ پورا کرو۔ یہ علم کہاں سے آ گیا؟ باپ تو کہتا ہے میں نے خواب دیکھا، بیٹا کہتا ہے جی یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو بیٹے کو یہ پتا تھا کہ یہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے، تو اس لیے جواب دیا کہ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ تو اللہ نے جو حکم دے دیا ہے وہ پورا کرنا لازم ہے بندے پر۔ میری جان بھی حاضر ہے۔ اب قابل غور یہ بات ہے کہ اس طرح اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم پر فدا ہونے کے لیے تیار ہو جانا، یہ کہاں کی تعلیم ہے؟ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ کس نے اسماعیل کو آداب سکھایا تھا کہ باپ کے سامنے اس طرح بولنا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ اللہ کے حکم پر ہر چیز کو قربان کر دینا چاہیے۔ ہمارا بھی امتحان ہے، اللہ نے جو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، یہاں تک وہ جان بھی دے دیتے ہیں، ہم تھوڑا سا وقت بھی اللہ پر نہیں لگا، اللہ کے حکم پر وقت بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ نے اگر یہ جو مال اللہ پاک نے خود دیا ہے اسی کے بارے میں اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دے دیا تو ہم وہ نہیں دیتے۔ ان کا ماننا دیکھو اور اپنا ماننا دیکھو۔ جی اسماعیل علیہ السلام کو جب یہ پوچھا کہ جان دے رہے ہیں آپ نے کچھ سوچا ہی نہیں، تو فرماتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا،
جو مولا نے خود عطا کی تھی جان وہی وہ مانگ رہا ہے، میں کون سی اپنی طرف سے کوئی چیز دے رہا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ انہوں نے ثابت یہ کیا اپنے عمل سے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہیے، اللہ کے حکم سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے، وہ بندہ نہیں جو اللہ کے حکم سے منہ پھیرے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا